بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی دعوت کیا تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے تھے کہ خدائے بزرگ و برتر نے جس کا نام اللہ ہے مجھے اپنا نبی اور رسول بنا کر تمہارے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے مامور کیا ہے۔ جو باتیں خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام مجھے بتاتا ہے میں من و عین تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ خدا کہتا ہے کہ کائنات عارضی و سماوی اور اس کے گوناگو عالموں کا خالق، مالک اور پروردگار تنہا وہی ہے۔ وہ قادر متعلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی معیشت کے بغیر کائنات کی کسی چیز میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عبادت کے لائق صرف وہی ایک خدا ہے جس کی قدرت سب جاندار اور بے جان چیزوں پر محیط ہے۔ اس کے ساتھ کسی اور کو بندگی کے لائق سمجھنا، اس کی قدرت کاملہ میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور طاقت کو اس کا مد مقابل سمجھنا اور اس کی ذات کو انسانی صفات کا حامل گردانا شدید گمراہی ہے، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے اور باقی جملہ اشیاء ان کی کیفیت بامحیط ہوا کچھ بھی کیوں نہ ہو اس کی مخلوق اور اس کے احاطہ قدرت کے بس میں ہیں۔ نیکی و بدی، نور و ظلمت اور جزا و سزا کا مالک وہی ہے۔ انسان کی زندگی کا خاتمہ صرف موت ہی پر نہیں ہو جاتا، بلکہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ اور حیات ابدی کا مالک بننا ہے۔ قیامت یعنی از سر نو جی اٹھنے کے بعد یوم حساب آنے والا ہے، جس میں ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال جو اس دنیاوی زندگی میں کیے دکھائے جائیں گے اور اس سے ان اعمال کا کڑا حساب لیا جائے گا۔ جو لوگ ایماندار ہوں گے وہ اس زندگی میں ہدایت کی سیدھی راہ پر جو میں تمہیں بتاتا رہا ہوں چلیں گے۔ وہ آخرت کی جاودانی زندگی میں آرام پائیں گے، وحشت میں رکھے جائیں گے جہاں انسان کی جسمانی اور روحانی خواہشوں کی تسکین کے جملہ سامان مہیا ہوں گے۔ جو لوگ خدائے واحد کی ہستی پر ایمان نہیں لائیں گے یا اس کے ساتھ دوسروں کو عبادت و قدرت میں شریک ٹھہرائیں گے، وہ اس دنیا میں ٹیڑھی راہ پر چلنے والے لوگ ہوں گے۔ وہ منزل مقصود کو نہیں پائیں گے اور آخرت کی زندگی میں جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جس کی جسمانی اور روحانی اذیتوں میں وہ ابدا الاباد تک جلتے رہیں گے۔ اسلام کی دعوت کے بنیادی عقائد یہ تھے کہ جن کی تلقین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے کی اور جن کو ماننے پر قرآن کی آیتوں میں یعنی خدا کے اس کلام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے کے ذریعے نازل ہوتا تھا نئے مؤثر پیروں میں زور دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مختلف ادوار میں خدا کے جو پیغمبر وقتاً فوقتاً مبعوث ہوتے رہے ہیں، ان سب کی تعلیم یہی تھی۔ جن قوموں نے اپنے وقت کے نبی اور رسول کو پہچانا اور مان لیا، انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں بھی فلاح حاصل کر لی اور آخرت کی زندگی میں بھی فلاح پانے کے حقدار بنیں گے۔ لیکن جن قوموں نے خدا کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کی بات نہ مانی، ان پر اس دنیا کی زندگی میں بھی خدائی عذاب نازل ہوئے اور وہ آخرت کی زندگی میں بھی نازل ہوں گے۔ اسلام کی یہ دعوت اس وقت کے تمام ادیانوں اور مسلمانہ عقائد کے لیے ایک کھلا چیلنج تھی۔ اس میں بت پرستوں کے عقیدے اور مسلک پر یہ کہہ کر حملہ کیا گیا تھا کہ تم پتھر کی بے جان مورتوں کے سامنے سر جھکاتے ہو اور ایسی ہستیوں سے دعا اور استماد کرتے ہو جو تمہاری طرح اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں۔ تم اپنے خیالی دیوتاؤں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور انہیں پرستش اور عبادت کے حقدار سمجھتے ہو۔ تمہارے یہ طریقے کھلی ہوئی گمراہی ہیں جو تمہیں اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ مکہ اور عرب کے مشرک بت پرست خدا کی ہستی کے منکر نہ تھے، وہ ایک قادر متعلق ہستی کے جسے وہ حلا اور اللہ کے نام سے موسوم کرتے تھے قائل تھے۔ دوسری مشرک قوموں کی طرح ان کے مفکر لوگ کہتے تھے کہ یہ دیوتا جن کی ہم پرستش کرتے ہیں اللہ کی قدرت کاملہ میں شریک ہیں اور اس کی مرضی پر اثر انداز اور اس کے کاموں میں دخیل ہو سکتے ہیں، اور یہ جو بت ہیں وہ عین معبود نہیں بلکہ قدرت و طاقت والے دیوتاؤں کی تمثیلیں ہیں جن کے سامنے سر نیاز جھکانا، چڑھاوے چڑھانا اور قربانیاں دینا دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ مکہ والوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت لگا رکھے تھے۔ سب سے بڑا بت ہبل تھا جو کعبہ کی چھت پر نصب کیا گیا تھا۔
عزے، لات اور منات کے بت بھی تھے۔ منات کا بت مدینہ کے قریب کدی کے مقام پر ساحل بحیرہ پر نصب تھا۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے۔ مکہ کے مشرک خدائے بزرگ و برتر کی ہستی کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں اسلام کی دعوت ناگوار گزری، کیونکہ وہ ان دیوتاؤں اور بتوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جن سے وہ اور ان کے آباء و اجداد نامعلوم اوقات سے مرادیں مانگتے اور استماد کرتے چلے آ رہے تھے۔ اسلام کی دعوت نے یہودیوں اور عیسائیوں مروج الوقت عقائد کی تکذیب کی۔ یہود سے اس نے کہا کہ تم جو خدا کو محض دیویوں کا پروردگار خیال کیے بیٹھے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہود خدائی انعاموں کے مستحق ہیں اور آخرت میں محض یہود ہونے کی وجہ سے نجات پا جائیں گے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ وہ رب العالمین ہے اور اپنے تمام بندوں پر یکساں طور پر مہربان ہے۔ تمہاری قوم اپنی فہم نافرمانیوں کے باعث اللہ کی مغضوب ہو چکی ہے، جس پر خود تمہارے مذہبی نوشتے شاہد و دلال ہیں۔ تم خدا کے نبیوں کا انکار کرتے رہے ہو، بلکہ تمہارے آباء و اجداد انہیں قتل کر دیتے رہے ہیں۔ تم عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، حالانکہ خدا کی ذات باپ اور بیٹے، بیوی اور اولاد کے علق سے بے نیاز ہے۔ عیسائیوں کو اسلام کی دعوت نے یہ کہا کہ تم جو مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان رہے ہو، روح الاقدس کو خدائے قادر کی ہستی کا ایک جز گردانتے ہو، کنواری مریم کو خدا کی بیوی قرار دیتے رہے ہو، یہ سب غلط ہے۔ خدائے واحد لا شریک کی شان ایسی آلودگیوں سے یکسر ممبرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھی کہ وہ بھی خدا کے رسولوں میں سے ایک تھے اور دوسرے نبیوں کی طرح یہودیوں کی اصلاح کے لیے مامور ہوئے تھے۔ عیسائیوں سے اسلام کی دعوت نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب نہیں ہوئے، لہٰذا تمہارا یہ عقیدہ جس کو بنیاد بنا کر تم نے دین مسیح کی عمارت کھڑی کر رکھی ہے، سراسر باطل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے صلیب پر جان دے کر تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور تمہیں اس دنیا میں رنگ رلیاں منانے کی کھلی چھٹی دے دی۔ یہود و انصار کے لیے اسلام کی دعوت پر ایمان لانا مشرکوں اور کافروں کی بنسبت زیادہ سہل تھا، کیونکہ وہ اپنی مقدس کتابوں توریت اور انجیل کی بدولت خدا کی وحدانیت اور نبیوں کی رسالت کے حقائق سے آگاہ تھے۔ اس کے علاوہ مقدس کتابوں میں ایک رسول کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی اسلام کی دعوت ناگوار گزری۔ وہ بھی مشرکوں کی طرح اپنے قائم شدہ عقیدوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ زرتشتی دین کے پیرو یزدان کے مقابلے میں ہر یمن کو برابر طاقت و قدرت کا مالک تصور کرتے تھے۔ اسلام کی دعوت نے اس خیال کو بھی باطل قرار دیا اور بتایا کہ ابلیس کو محض ایک مقررہ میعاد کے لیے شر پھیلانے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی چھٹی دی گئی ہے۔ جو نیکی کی راہ اختیار کرنے والے بندوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ ابلیس یا ہرمن بھی دوسری مخلوق کی طرح قدرت الہی کے بس میں ہے، بذات خود وہ کسی قدرت اور طاقت کا مالک نہیں۔ مجوسیوں کو جو چاند، سورج، ستاروں، فطرت کے دوسرے مظاہر کی پرستش کرتے تھے، اسلام نے یہ کہہ کر کھڑکھڑایا کہ یہ سب اشیاء اور مظاہر اللہ نے خود انسان کی محبوبت کے لیے پیدا کیے ہیں اور اس قابل نہیں کہ ان کی پرستش کی جائے۔ وہ تو قدرت خداوندی کے قانون کے غلام ہیں، بذات خود انسان کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کافروں اور دہریوں کو اسلام نے یہ بتایا کہ کائنات کے نظام کی باقاعدگی اور ہر شے میں قانون کا عمل جاری، انسان، انفس اور افعال کی جملہ موجودات، پھر ان سب کی ایک معین مقصد کے ماتحت تخلیق و ترقی، یہ سب باتیں غور و فکر اور عقل و ہوش سے کام لینے والوں کو جتا رہی ہیں کہ اس سارے نظام کے پیچھے ایک خدائی قادر و قوم کی ہستی کارفرما ہے۔ یہ تھی اسلام کی دعوت، جس نے مکہ شہر کے گھر گھر میں نئے چرچے اور نئی جشیں پیدا کر دیں۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سوچنے لگا کہ اسے نئی دینی تحریک کے بارے میں کیا روش اختیار کرنی